شاہ صاحب کی جو ڈیولپمنٹ تھی ISPR نے بتایا تھا پاکستان کی عوام کو، اس کے بعد اب جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی رہنما ہیں، ان کے انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ لابینگ کرتے رہے جنرل فیض حمید اور آرمی چیف لگوانے کے لیے انہوں نے پیغام دیا تھا، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں آرمی چیف لگوا دیں، جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہوگا، اور ایون اب جتنے منہ اتنی باتوں والا سلسلہ ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا، ان کی جانب سے یہ کوشش ہوئی ہوگی، اور یہ ایک روایت ہے کہ لوگ اپنے لیے کوشش یہ لابینگ کرتے ہیں؟ وہ اردو کا محاورہ ہے، مرے کو مارے شاہ مدار۔ یعنی یہ جو لابنگ فیض حمید صاحب نے کی ہوگی، اس وقت وہ کور کمانڈر ہوں گے، بہاولپور کے تھے لاسٹ جو ان کی پوسٹنگ تھی، ٹھیک ہے، اور یہ حکومت میں ہوں گے، اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے، یہ دوبارہ حکومت میں آ گئے۔ لیکن بولنے کی توفیق ان سب کو اس وقت ہو رہی ہے جب وہ گرفتار ہو گئے یا فوجی تحویل میں چلے گئے۔ اس سے پہلے یہ سارے خاموش تھے اور کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آفٹر ریٹائرمنٹ ان کی انوالومنٹ ہے پولیٹیکل معاملات میں، آرمی ایکٹ کی میرا خیال ہے خلاف ورزی تو وہ 2017 میں بھی کر رہے تھے۔ یہ کیس جو ہے اراضی کا جو کیس ہے اور سٹی کا ٹاپ سٹی کا کیس ہے، وہ اس وقت وہ تو بیسک چارج ہے جو سامنے آیا، وہ چارج ہے، وہ بھی اس وقت کا ہے جب حکومت تھی۔ کل ہم نے سوال بھی یہی کیا تھا کہ حکومت تو انہی کی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی، اور اس وقت کوئی نہیں بولا سوائے شوکت صدیقی صاحب کے، جسٹس شوکت صدیقی کے۔ وہ بولے، انہوں نے کہا کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے، اور اس کی پھر انہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ لیکن جتنے لوگ کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں، اس میں دانشور بھی ہیں، اور اس میں سیاستدان بھی ہیں، اور وزرائے کرام بھی ہیں، یہ کل تک چپ لگی ہوئی تھی ان کو۔ تو یہ اس وقت کاش بولتے، بلکہ بولتے کیوں، روکتے۔ یہ کام جو ہے نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ تو ان کا فرض بنتا تھا، کوئی وزیر دفاع تھا، کوئی وزیر قانون تھا، کچھ اور تھا، کوئی صوبے میں تھا، کوئی مرکز میں تھا، کوئی وزیر اعظم تھا۔ اس وقت تو سارے خاموش تھے، بلکہ یہ جو تھے ان کا ساتھ دے رہے تھے، کوئی نہ کوئی لابنگ جو وہ کر رہے تھے، تو کوئی ان کا لابیسٹ حکومت میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن ارشاد صاحب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی خمیازہ بھگتا، عمران کو لانے کی جو کوششیں کی گئی اس میں نواز شریف جانا پڑا۔ مسئلہ یہ ہے، یہ جو ہمارے حکمرانوں کو اس وقت ساری باتیں یاد آتی ہیں جب کوئی بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے معاملہ رکتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت بولیں تو یہ معاملات اس وقت ٹھیک ہو جائیں۔ تو یہ صرف ان کی نہیں ہے، باقیوں کی بھی ہے۔ یہ سارے سیاستدانوں کا معاملہ ہے کہ ان کو سارا حق بولنے کی توفیق اس وقت ہوتی ہے، یا شوق اس وقت چڑھتا ہے جب کوئی کمزور ہوتا ہے، جب کوئی اپنے عہدے سے، اپنے منصب سے الگ ہو چکا ہوتا ہے۔ نہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ سیاسی اہمیت کی کمی ہے یا کوئی اور ریزن؟ اور اس کے علاوہ مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ جب آپ کے پاس اختیار یہ پتہ ہے کہ اس دال میں کالا ہے کچھ، ہمارے کارنامے بھی اتنے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو احتساب ہو رہا ہے یہ فوج کر رہی ہے اپنے سسٹم کے تحت۔ شاہ صاحب، آج وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جو ڈسکوز ہیں ان کو پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ نظام بدلیں گے جس نے ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے، اور کچھ تبدیلیاں تو ہوئی ہیں۔ جو سابق چیئرمین FBR تھے ان کی ایک بار سرزنش ہوئی، پھر اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اب ڈسکوز سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ IPPs کا معاملہ کچھ دن پہلے رپورٹ ہوا تھا کہ کچھ سے بات چل رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ گول مول معاملہ ہے، وہ کلیئر نہیں ہو رہا۔ گورنمنٹ معیشت کی بہتری کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے، صنعت چلانے کے لیے کیا کوئی ڈائریکشن لے پائی ہے یا ڈائریکشن لے رہی ہے؟ دیکھیں، ابھی تک تو عباس صاحب یہ ہم باتیں سن رہے ہیں کہ یہ ہم کریں گے، PIA کو ہم پرائیویٹائز کریں گے، ابھی تک ہوئی نہیں ہے۔ پچھلے دور میں بھی یہ 16 مہینے تک یہی ہم نے منترا سنا، اب بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ ڈسکوز کا بھی معاملہ ہے۔ اچھا، اصل میں یہاں جو ہے کیا مسئلہ، اگر یہ سارے ادارے جو حکومتی تحویل میں، یہ سرکاری تحویل سے نکل کر نجی تحویل میں چلے جائیں، تو کیا پھر یہاں معیشت بہتر انداز میں چلنا شروع ہو جائے گی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔
یہی معیشت ایک دور میں جب سرکاری شعبہ اور نجی شعبہ ایک دوسرے کے مدِ مقابل تھے، ایک مقابلے اور مسابقت کی فضا تھی، تو کامیابی سے چلتا رہا۔ یہ میں پرائیویٹائزیشن نیشنلائزیشن سے پہلے، نیشنلائزیشن کا بلا شبہ نقصان ہوا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نیشنلائزیشن 100% ایک غلط اقدام تھا۔ یہی کام چین میں چلتا رہا نا، کامیابی سے چلا۔ ناکامی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی جو حکومتی ملازمین ہیں وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، وہ کرپشن شروع کر دیتے ہیں، بے ضابطگی شروع کر دیتے ہیں، ان کا جو کام ہے نگرانی کا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے، اور یہ خرابی اس وقت دور ہو سکتی ہے کہ آپ جو سرکاری تحویل میں ادارے ہیں یہ پرائیویٹ شعبے کو ضرور دیں، لیکن وہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام جو حکومتیں کرتی ہیں، ریگولیٹر کا جو ایک کردار ہے وہ ایمانداری سے ادا کریں۔ اب جو ادارے نہیں ہیں حکومت کی تحویل میں، کیا یہ الزام نہیں ہے یا یہ شور نہیں مچتا کہ وہ ناجائز منافع خوری میں ملوث ہیں؟ جس کے ساتھ ریگولیٹر کی سیٹنگ ہو گئی اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی تو ایک ایشو ہے، یہ بھی مسائل ہیں۔ پہلی بنیادی چیز ہے گورننس آپ بہتر کرنی ہے، آپ نے یہ کام ضرور کریں، کرتے جائیں، لیکن مسئلہ اس وقت جو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ گورننس آپ کی بہتر نہیں ہے۔ یہ جو بلدیات ہیں یہ تو پرائیویٹ ادارے نہیں ہیں، اور یہ سرکاری ادارے بھی ایسا سچ نہیں ہیں۔ عوامی ادارے آپ کیوں نہیں بناتے؟ کیوں الیکشن نہیں ہونے دیتے؟ کیوں ان کو کام نہیں کرنے دیتے؟ جو ادارے محکمہ صحت ہے اس کو تو آپ نے پرائیویٹائز نہیں کرنا نا، محکمہ تعلیم ہے اس کو پرائیویٹائز تو نہیں کرنا نا۔ کیا کمپٹیشن ہے؟ پنجاب یونیورسٹی اور پرائیویٹ یونیورسٹی جو ہے ان کے درمیان کوئی کمپٹیشن ہے؟ وہ کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے کرنا ہے نا۔ بالکل ایسے جس شعبے کو آپ پیرل چلا رہے ہیں کہ سرکاری ادارے بھی موجود ہیں، چل رہے ہیں، اور پرائیویٹ ادارے بھی چل رہے ہیں، لیکن پرائیویٹ اداروں پر جو سب سے بڑا الزام آتا ہے کہ ان کا جو ناجائز منافع خوری کی جو عادت ہے اس کو کوئی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان پر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ یہ جو صارفین کا مسئلہ ہے، صارفین کے حقوق کا تحفظ ہے، وہ تو حکومت نے کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ یہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے یہ تو حکومت نے ٹھیک کرنی ہے۔ ایک تو ہے نا دہشت گردی، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اوور آل ہماری پولیس جو ہے اس کو کس نے ٹھیک کرنا؟ یہ تو لا اینڈ آرڈر کا آپ نے ذکر کیا، یعنی عام آپ دیکھیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی کے آپ بات کرتے ہیں، کراچی کے لوگ کہتے ہیں جی پانی ہم نے خرید کر پینا ہے، گیس ہم نے خریدنی ہے اپنے پیسوں سے اور وہ آتی نہیں ہے، بجلی ہم نے خریدنی ہے اور جو نہیں خریدنی اس کے بھی پیسے دینے ہیں، جو نہیں بن رہی جو پروڈکشن میں نہیں ہے اس کے پیسے بھی ہم نے جیب سے ادا کرنے ہیں۔ تو حکومت کہاں ہے؟ ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے تو پرائیویٹ گارڈ رکھنے ہیں۔ یہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیوں کا کاروبار پھلا پھولا ہے تو حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہے۔ تو حکومت کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے جو بنیادی ذمہ داری ہیں وہ بھی ادا کرنی چاہیے۔ صرف آپ پرائیویٹائز کرتے جائیں گے اور ریگولیٹری کردار حکومت کا نہیں ہوگا تو پھر ایک دوسرا امبیلنس کریٹ ہوگا۔